بعد جو انہوں نے جواب دیا نا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے وہ لڑکی کہ جو انمیرڈ ہے وہ اور شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہے، وہ بازارو عورت ہے، تو کہتے ہیں کہ بازارو عورت ہے لیکن میں نے اس کو پبلک پراپرٹی کا نام دے دیا. کین یو امیجن پاکستان کے اندر اتنی بڑی گیدرنگ میں ایک بندہ کھڑے ہو کے جہاں پر اتنی خواتین ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انمیرڈ ہو تو تم بازارو ہو، پبلک پراپرٹی میں نے تمہیں نام دیا اور لوگ سن رہے ہیں کھڑے ہو کے. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خبر ہے پاکستان میں بھگوڑے ذاکر نائک کا دورہ، جسے دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ذاکر نائک پاکستان کو جہالستان یعنی جاہلوں کا دیش بنانے کا پلان بنا کر ہی وہاں پہنچا. اچھا ہو گیا کہ یہ پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ آ کے جو کچھ کہا ہے وہ سب نے سنا ہے، اور سب اگر یہ سب کچھ نہ سنتے تو وہ اسی غلط فہمی میں رہتے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اچھا ہو گیا ہے کہ پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل درست تھا. مطلب کہ اس بات پر اگر کوئی اور یہ بولے گا تو آپ منہ توڑ دیں گے اس کا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ذاکر نائک خود تو یہ والے الفاظ جو استعمال کریں لڑکی کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں جو میں نے ابھی یہ کہا کہ بکواس یا منہ توڑنا، جو انہوں نے لڑکی کو کہہ دیا انمیرڈ لڑکی کو. لوگوں کو اسلام سکھائے گا، یعنی اسلام کا درس وہ بندہ دے گا جو 600 کلو گرام ایکسٹرا بیگیج لے کے آ رہا ہے اور اس پہ اس سے جب کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس کا آدھا کرایہ نہ دیں آدھا دے دیں تو وہ اس پہ سیکھ پاؤ گے. لیکن سر کیا چیز لے کر آئے وہ اتنا زیادہ جو ہے ان کے پاس ویٹ ایکسٹرا جو ہو گیا، تو ایسا کیا لے کر آئے؟ کون سے تحفے لائے ہمارے لیے؟ تحفے تو میرا خیال ہے وہ نہیں لائے وہاں سے. آپ یہ سوچئے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ جا کے پروگرام دیکھیے، ایک پروگرام کیا ہے جس میں 2030 تک دنیا کی 45% ویمن جو ہیں وہ سنگل انمیرڈ ہوں گی اینڈ چائلڈ لیس ہوں گی. یہ مورگن سٹینلے کی سٹڈی ہے، رپورٹ آئی ہے، اس کے اوپر میں نے پروگرام کیا، آپ جا کر ضرور دیکھیے، ٹھیک ہے. ابھی 2-3 دن پہلے پروگرام کیا میں نے. اس کے اندر اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی یہ سوال کرے کہ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 ابھی بھی ظاہر ہے کہ 30-40% تو ہوں گی نا، تو 45% یعنی دنیا کی خواتین جو ہیں آدھی خواتین کو آپ نے بازارو اور پبلک پراپرٹی کہہ دیا کیونکہ وہ کسی وجہ سے شادی نہیں کرتی، انہوں نے نہیں کی، ان کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، وہی والی بات آ گئی. تو ذاکر نائک وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں اور تمہاری زندگی تمہاری مرضی نہیں، تمہیں شادی کرنی پڑے گی، اور اگر تم شادی نہیں کرو گی تو ہم تمہیں بکاؤ مال کہیں گے، ہم تمہیں بازارو عورت کہیں گے، یا ہم تمہیں پبلک پراپرٹی میں نے نام رکھ دیا تمہیں یہ کہیں گے. یہ آل فال اتنی بڑی گیدرنگ میں بکا جا رہا ہے اور لوگ چپ کر کے بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اعزازی ڈگری دی جائے گی. واہ بھائی واہ، میں کہتی ہوں بھائی سلوٹ ہے کراچی یونیورسٹی آپ کو اور سب پاکستانیوں کو، کیا بات ہے. اب اس کے اوپر جو ہے جو پھر چلا ہے، پھر جو ٹرول ہوئی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہا کہ آپ نے یہ غلط کہا، آپ جو آپشن بتا رہے ہیں تو خاتون جو ہے اگر اس کو کسی ایسے بندے سے یا آدمی سے شادی کرنی پڑے گی مجبوراً کہ بھائی جس کی 2 بھی ہیں 3 بھی ہیں تو چوتھی تم کر لو کیونکہ لڑکیاں کم ہیں تو تمہیں شادی کرنی پڑے گی. ان کا جواز دیکھیں آپ، لاجک دیکھیں، کیونکہ دنیا میں امریکہ کی انہوں نے مثال یہ دی کہ 42 لاکھ 42 لاکھ ویمن زیادہ ہیں مردوں سے، تو کیا ہوگا اب وہ اگر ایک مرد ایک ہی شادی کرے گا تو وہ تو پھر وہ رہ جائیں گی. بھائی یہاں پہ تو یہ سوال ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کرے، یہ چھوڑ دیں آپ، یہ آپ کے مسائل ہیں، یہ یہاں کے مسائل نہیں ہیں. انہوں نے سب کو آزاد چھوڑ دیے، بھائی آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف ویسے بنائیں، ہم نے اکانومی کو دیکھنا ہے، ہم نے اس ملک کے مستقبل کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، یہ سب مسائل جو ہیں یہ آپ کے ہیں. آپ کتوں آ گئے تسی سٹون ایج میں چلے جائیں بھائی، یہ تو بیک ٹو سٹون ایج والا معاملہ ہو گیا کہ لڑکیاں خواتین دنیا میں زیادہ ہیں اس لیے جو میرڈ نہیں ہوگی وہ بکاؤ ہو جائے گی. میں اس کے اوپر کیا جواب دوں؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ بتا دیجئے. کچھ نہ سنتے تو وہ اسی غلط فہمی میں رہتے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اچھا ہو گیا ہے کہ پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل درست تھا، ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہاں پہ انڈیا میں تقریریں کرتے تھے اور وہ جو تمام تقریریں ہوتی تھیں نا ان کی وہ کنٹرولڈ ہوتی تھیں اور ان میں پلانٹڈ کوسچنز کیے جاتے تھے اور ان کوسچنز کے جواب انہوں نے پہلے سے رٹے ہوئے ہوتے تھے. تو وہاں پہ ان کے لیے بڑا کنوینئنٹ تھا وہ سب کچھ کرنا.
اب جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ کچھ ٹیڑھے سوال بھی ہو جائیں گے. اب جب ٹیڑھے سوال ہوئے تو یہ لڑکھڑا گئے, اور ان کی جو جھنجھلاہٹ ہے اور جو غصہ ہے اور جو فرسٹریشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے ان سوالوں کے لیے جو ہمارے نوجوانوں نے ان سے کیے. تو میرے خیال میں اچھا ہے یہ کہ یہ ان کا پول کھل رہا ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ کون تھے, یہ کیا ہیں, اور کس قسم کے اور کس کماش کے آدمی ہیں یہ. آرزو. لیکن سر ان کو بلانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی, ایسی کیا ضرورت پڑ گئی پاکستان کی اسٹیٹ کو کہ ان کو انوائٹ کیا گیا ہے, کسی ڈھنگ کے آدمی کو, یا کہہ لیجیے جو پاکستان کو تھوڑا پروگریسو بنا سکتا ہے اس کو بھی بلایا جا سکتا تھا نا, تو ان کو بلانے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں آئی آپ کو؟ اسٹیٹ کا بھی تو یہی لیول ہے نا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں شہباز شریف سے یا اسحاق ڈار سے یا اور جو دوسرے منسٹرز ہیں, ان کا کیا لیول ہوگا؟ ان کے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑا اسکالر ہے جی, جس نے پوری کائنات کے مسائل کا حل بتانا ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر وہ اسی کو بلائیں گے نا. وہ اب کسی نوبل لاریٹ کو تو نہیں بلائیں گے, وہ کسی سائنٹسٹ کو تو نہیں بلائیں گے, کسی وہ ڈاکٹر کو, سرجن کو, ایسا بندہ جو آ کے کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے, لوگوں کو کچھ بتا سکے, ان کی زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے, کچھ پریکٹیکل چیزیں بتا سکے, آج کی دنیا کے مسائل پہ بات کر سکے. اس کو تو نہیں بلائیں گے. وہ تو اسی کو بلائیں گے نا جو ان کے نزدیک بہت بڑا عالم ہے اور اسکالر ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے جس کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ انہیں لوگوں میں سے کسی نے یہ ایک تجویز دی ہوگی جی کہ اس کو بلائیں, تو یہ یہاں پہ آئے گا اور یہ آ کے لوگوں کو اسلام سکھائے گا. یعنی اسلام کا درس وہ بندہ دے گا جو 600 کلو گرام ایکسٹرا بیگیج لے کے آ رہا ہے, اور اس پہ اس سے جب کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس کا آدھا کرایہ نہ دیں آدھا دے دیں, تو وہ اس پہ سیکھ پاؤ گے. لیکن سر کیا چیز لے کر آئے وہ اتنا زیادہ جو ہے ان کے پاس ویٹ ایکسٹرا جو ہو گیا, تو ایسا کیا لے کر آئے, کون سے تحفے لائے ہمارے لیے؟ تحفے تو میرا خیال ہے وہ نہیں لائے وہاں سے, اور سوٹ بھی وہ میرا خیال ہے وہ ایک ہی وہ پہنتے ہیں, یا شاید وہ دیکھ لینا اس کی حالت جو دو ہیں ان کے پاس 2 ہوں گے. اچھا باقی پیسے تو وہ جمع کرتے رہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ریکارڈنگ وغیرہ کا جو اکوپمنٹ ہے نا, جو کیمراز ہیں اور باقی اکوپمنٹ, وہ غالباً وہ لے کے آئے تھے وہ وہاں سے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی. بلکہ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا جی کہ کیمرے جو ہے نا وہ اچھے خریدا کریں, اور کیمروں میں آپ جی کہا ہے, انہوں نے کہا ہے جی, بالکل میں نے خود سنا ہے کہ جی آپ اچھے کیمرے استعمال کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. تو وہ میرا خیال ہے وہ کیمرے ویمرے ہی ہوں گے اور ریکارڈنگ کا اکوپمنٹ ہوگا اور اسپیکرز ہوں گے اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی شاید. میرا تو یہ خیال ہے پھر بھی 600 کلو گرام تو پھر بھی نہیں بنتا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر پاکستانیوں کے جو سوال تھے ان کو بھی وہ نہیں لے پائے, ساتھ ساتھ وہ عجیب قسم کے اعتراض کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یوٹیوب کی کمائی حرام ہے. اچھا اس کے بعد اگر بھائی ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے, کوئی شادی کرنا چاہے نہ کرنا چاہے, جیسے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک اپنا فتویٰ ٹائپ کی کوئی چیز داغ دی. تو یہ پاکستانی ویسے انہیں بڑا اچھا ٹف ٹائم دے رہے ہیں, مجھے امید نہیں تھی. یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے اور ڈسکاؤنٹ لینا پی آئی اے سے حلال ہے. اچھا اب بات یہ ہے آرزو, بات یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ باشعور ہے, وہ میچور ہے, وہ سوال کرتا ہے اور وہ ان سوالوں کے جواب چاہتا ہے. جے ہند. بھگوڑا ذاکر نائک آج کل پاکستان کا مہمان بن کے گیا ہے, جہاں اس سے ایک لڑکی نے سوال پوچھا کہ اسلام میں ایک مرد کو ایک شادی کا رواج کیوں نہیں ہے. جواب دیتے ہوئے بے شرم ذاکر نائک نے کہا کہ ایک مسلمان کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے, کیونکہ عورتوں کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے, اور اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اسے باجارو بن جانا چاہیے اور مردوں کو خوش کرنا چاہیے.